السلام علیکم پیارے ناظرین، ہم قاری حنیف ملتانی صاحب کے ایک نئے بیان کے ساتھ اگین آپ کو اس چینل پر ویلکم کہتے ہیں۔ آج کے قاری صاحب کے اس بیان کا موضوع ہے مرزا قادیانی کو نبی ماننا، استغفر اللہ۔ بہت ہی پیارا قاری صاحب کا یہ بیان ہے، آپ سے گزارش ہے ضرور اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، جزاک اللہ۔ چلیے آج کا بیان شروع کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستو، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ جلسے منعقد کیے گئے ہیں۔ مجھ سے پہلے مجاہد اعظم شیخ القرآن رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے مولانا احسان الحق صاحب آپ کے سامنے سیرت کی غرض و غایت اور مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلی پیغام کی طرف آپ حضرات کو توجہ دلا رہے تھے۔ وہ بات تو نہیں جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اس اللہ کے بندے کو عطا فرمائی تھی، وہ للکار، وہ گرج، وہ ولولہ، مگر خوشی ہے اس بات کی کہ اس اللہ والے کا جانشین تو بننے کا مولانا کو شرف حاصل ہوا۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی صحیح جانشین ثابت فرمائے اور ملک کی اور قوم کی اور دین کی، بالخصوص توحید کی، توحید باری تعالیٰ کی اللہ تبارک و تعالی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے بھی سیرت کے سلسلے میں کچھ عرض کرنا ہے۔ اب آپ حضرات میں کئی قسم کے آدمی آئے ہوں گے۔ کچھ لوگ تو اس نیت سے تشریف لاتے ہیں کہ آج دیکھتے ہیں کس کس کو ادھیڑا جائے گا۔ زیادہ تر اس لیے ادھیڑنے پہ بڑے راضی ہو۔ کچھ اس نیت سے تشریف لاتے ہیں کہ دیکھتے ہیں آج کس کس کو گالیاں دی جائیں گی۔ کراچی کے دوستوں، ہمارے نزدیک تو یہ ویسے بھی جائز نہیں کہ آقا کے سیرت کا جلسہ کر کے کسی کو گالیاں دی جائیں۔ انہوں نے تو پتھر کھا کے پھول برسائے، گالیاں کھا کر دعائیں دی۔ تاریخ شاہد ہے، قدموں کے نیچے کانٹے ہیں، قدم مبارک میں چبھے ہوئے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی دامن پھیلا کر رحمت کی دعائیں مانگی۔ تو مجھے کیا ضرورت پڑی کسی کو گالیاں دینے کی؟ اور گالیاں دینا ہمارا مشن نہیں۔ البتہ اگر کوئی صحیح بات کو گالی سمجھے تو یہ پھر میرا قصور نہیں، وہ اپنا علاج کرائے۔ بہرحال یہ مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ ہے۔ اسی ماہ مبارک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ خداوند کریم نے ہر نبی سے ایک کام لیا، عالم ارواح میں سارے رسولوں، سارے پیغمبروں، سارے نبیوں کو اکٹھا کر کے فرمایا، کیا تم میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امداد اور تعاون کرو گے؟ جو تمہارے ذمہ لگایا جائے گا۔ سب نے اس کا اقرار و اعتراف کیا۔ خداوند کریم نے جلسہ بلایا اور صدارت خود فرمائی۔ پھر خداوند کریم نے شروع فرما دیا آدم علیہ السلام سے، فرمایا کون ہے جو انسانیت کا پودا لگانے کے لیے سب سے پہلے دنیا میں جائے؟ سیدنا آدم علیہ السلام کھڑے ہو گئے، الہ العالمین میں تیار ہوں۔ پروردگار عالم نے فرما دیا، اے آدم، سب سے پہلے انسانیت کا پودا لگانے کے لیے تو چلے ہو، سب سے پہلے دنیا میں ظہور انسان کا ظہور کرنے کے لیے تو چلے ہو، انسان کی صورت دکھانے تو چلے ہو، اصل کام آپ نے مجھ سے پوچھا نہیں۔
آدم علیہ السلام فرماتے ہیں او میرے پروردگار مجھے حکم دیجئے. فرمایا میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی لوگوں میں معرفت ابھی سے آپ نے شروع کرا دینی ہے. اس لیے وہ میرا محبوب اتنا بلند مرتبہ ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس کے ذکر کو میں نے اپنے ذکر کے ساتھ بلند کر لیا. جب تک میری خدائی ہے، جب تک میری خدائی کا ڈنکا بجتا رہے گا، مجھے اپنے جلال کی قسم میرے محبوب کی مصطفائی کا ڈنکا بھی بجتا رہے گا. میری خدائی کی کوئی انتہا نہیں، میرے محبوب کی مصطفائی کی کوئی انتہا نہیں. فرمایا پیغمبروں اور آپ میں سے کوئی بولے، جب کوئی بڑا آیا کرتا ہے پہلے بڑے بڑے چھڑکاؤ کیے جاتے ہیں، صفائی کی جاتی ہے. کون تیار ہے؟ نوح علیہ السلام کھڑے ہو گئے. الہ العالمین تیرے محبوب کی تشریف آوری سے پہلے میں ساری زمین کو غسل دے دوں گا. وہ بربادی کی صورت میں آیا. سارے انبیاء کرام میں سے حضرت نوح علیہ السلام نے زمین کو دعا مانگ کر غسل دے دیا. فرمایا کون ہے دنیا میں جب کوئی بڑا آیا کرتا ہے بڑے بڑے گلشن ہوتے ہیں، بڑے بڑے مکان اور بنگلے بنائے جاتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو گئے. الہ العالمین یہ خدمت میرے سپرد کرو، تیرے محبوب کی تشریف آوری سے پہلے بیت اللہ میں بناؤں گا. اسماعیل علیہ السلام مزدوری کے لیے تیار ہے، مستری کے کام کے لیے ابراہیم خلیل اللہ تیار ہے. تمام کے تمام پیغمبر تشریف لاتے ہیں اور دعائیں مانگتے ہیں. جب بیت اللہ کی تکمیل ہو گئی آپ اور میں تو مالک سے پیسے مانگیں گے، اجرت مانگیں گے، معاوضہ طلب کریں گے، اپنی محنت کا ثمرہ طلب کریں گے، بدلہ طلب کریں گے. مگر وہاں خلیل جب بیت اللہ مکمل ہوا، ہاجرہ موجود ہے، حضرت سارہ موجود ہے، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہے. فرمایا میرے خاندان والوں جھولی پھیلا لو. میں بڑی عجیب شے مانگنے لگا ہوں، میں اپنی مزدوری مانگنے لگا ہوں، میں اپنا معاوضہ طلب کرنے لگا ہوں، میں اپنی محنت کا بدلہ صلہ مانگنے لگا ہوں. خدا کی قسم ہاجرہ کا دامن پھیلا ہوا ہے، حضرت سارہ کا دامن پھیلا ہوا ہے، اسماعیل علیہ السلام کا دامن پھیلا ہوا ہے. مانگنے والے نے جھولی پھیلا دی. الہی ربنا وبس، او میرے پروردگار اس میری آل میں سے، ان لوگوں میں سے، اس میری نسل میں سے ربنا وبعث فیہم رسولا من انفسہم، ان میں سے ایک ایسا پیغمبر بھیج، ایک ایسا رسول بھیج، ایک ایسا نبی بھیج، یتلو علیہم آیاتک، جو لوگوں کو تمام غلط چیزوں سے بچائے، صحیح صحیح تیری کتاب لوگوں کو سنائے. وَيُزَكِّيهِمْ وَالْحِكْمَةِ، حکمت کی باتیں بتائے، طرح طرح کے معجزات دکھائے، لوگوں کی عقل کو اندھا کر دے، لوگوں کی مت ماری جائے. وہ جتنے بھی ذہین بن کر آئے، وہ جتنے بھی دانا بن کر آئے، وہ جتنے بھی ہوشیار بیدار بن کر آئے، وَالْحِكْمَةِ تمام کے تمام کی دانائی کو بیکار کر دے. وَيُزَكِّيهِمْ اور لوگوں کے دلوں کے روگ کو صاف کر دے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بڑا طاقتوں والا ہے، حکمتوں والا ہے، بڑا غالب ہے، زبردستوں کا زبردست ہے. خدا کی قسم کیا منظر ہوگا. خلیل اللہ نے دعا کی، ذبیح اللہ نے آمین کہی، حضرت ہاجرہ نے آمین کہی، حضرت سارہ نے آمین کہی، نبوت کا سارا خاندان آمین کہتا ہے. جھولی پھیلائے کھڑا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کیا مانگ لیا؟ پھر فرمایا کون ہے اب میرے محبوب کا اعلان کرے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. الہ العالمین یہ ڈیوٹی میری لگاؤ، میں اعلان کروں گا، بشارت میں دوں گا، لوگوں کو متنبع خبردار کروں گا، لوگوں کو آگار مطلع کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، توجہ کرنا، فرمایا میرے عیسیٰ
जहालत से दुनिया भर गई, जलालत से दुनिया भर गई, शिरक से दुनिया भर गई, कुफर से दुनिया भर गई। जहालत ने डेरे डाल दिए, कुफर ने अंगड़ाइयां ली हैं। और मेरे ईसा इतना जल्दी जा कि बाप का इंतजार न कर, और इतना जल्दी वापस आ कि मौत का इंतजार न कर। अगर बाप का इंतजार किया, मेरे महबूब के ऐलान में देर हो जाएगी, कम से कम 9 महीने लगेंगे। दुनिया का दस्तूर है, जब कोई अपने महबूब को बुलाने लगता है, वो चाहता है आन की आन में आ जाए। खुदावंद करीम ने ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया, मेरे ईसा इतना जल्दी जा, क्योंकि तेरे जिम्मे ड्यूटी है मेरे महबूब की बिशारत की, काली कमली वाले की खुशखबरी की। इतना जल्दी दुनिया में जा, इतना जल्दी दुनिया में जा कि बाप का इंतजार ना हो, और वापिस इतना जल्दी आ कि मौत का इंतजार ना हो। फरमाया व मुबश्शिरम बिरसूलिही याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। और लोगों, मैं तुम्हारे सामने एक आने वाले दुर्रे यतीम की बिशारत और खुशखबरी सुनाने आया हूँ, जिनका नामी नामी इसमें गरामी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होगा। ईसा अलैहिस्सलाम ने बिशारत दे दी, सारे अंबिया बताते चले गए। कोई नबी इलाके का था, कोई नबी एक शहर का था, कोई नबी एक मुल्क का था, कोई नबी एक जुबान बोलने वालों का था, कोई नबी तहसील का था, कोई नबी सूबे का था, कोई नबी किसी बरादरी का था, किसी खानदान का था। फरमाया जाओ, अब जो नबी आ रहा है वो सारी कायनात का नबी है। इंसानों का नबी, परिंदों का नबी, मछलियों का नबी, जंगल के जानवरों का नबी, जिनों का नबी, फरिश्तों का नबी और नबियों का नबी तशरीफ ला रहे हैं। जहालत और ज्यादा बढ़ी सरजमीन अरब में। कुफर ने वो अंगड़ाइयां ली कि हर आदमी बाहर हो गया। कुरैश के खानदान में हजरत अब्दुल्ला हुजूर के वालिद माजिद हैं। सीरत की किताबों में मौजूद है कि एक औरत की हजरत अब्दुल्ला पे नजर पड़ी, हुजूर के वालिद पे, तो देख के कहने लगी मुझसे शादी करो। हजरत अब्दुल्ला शर्म के मारे नजरें झुकाकर निकल गए। कुछ दिनों के बाद हजरत अब्दुल्ला को उसने फिर देखा, कहने लगी शायद तुमने ये ख्याल किया होगा कि मैं कोई बाजारी औरत हूं जो तुम्हें शादी के लिए कहती थी। असल बात ये न थी, मैं तौरात की हाफिज हूं। तौरात में आखिरुज़्ज़मा पैगंबर के बाप की जो मैं निशानियां पढ़ती थी, तेरी पेशानी उसकी सदाकत देती थी। मेरी तौरात में आखिरुज़्ज़मा पैगंबर के बाप की जो निशानियां हैं, तेरी पेशानी उनकी गवाही दे रही थी। मैं चाहती थी कि आखिरुज़्ज़मा पैगंबर की मां होने का शरफ हासिल मुझे हो जाए, और आज तुम वो अमानत किसी के सुपुर्द कर चुके हो। अब मैं तुमसे शादी के लिए तैयार नहीं। खुदावंद करीम ने अल्लाह मियां आलिमुल गैब बड़ा है, बेनियाज भी बड़ा है। पता नहीं कराची वाले अल्लाह मियां को बेनियाज मानते हैं या नहीं। वो तो बड़े उस्ताद, हर मामले में तुम बड़े उस्ताद हो। कौन सी तुमने मुहर्रम के दिनों में आप तो खाते हैं कौरमे, कोफ्ते, और सैयदना इमाम हुसैन की रूह को छोलने का सवाब बख्शते हो। और इमाम हुसैन के घोड़े को बख्शा करो। जब मैं पिछले दिनों मुहर्रम पे आया था, जिधर से गुजरे छोलों की जेल चढ़ी हुई है। भाई ये क्या है? इमाम हुसैन की न्याज है। अरे तू क्यों नहीं खाता? अरे मैं तो पहले से बीमार हूं। आप खाता फिरे सोल हलवा, और सैयदना इमाम हुसैन की कदर देखो, छोले पका पका के भेज रहा है। अल्लाह वाला बेनियाज है। वो जानता था कि अगर हजरत अब्दुल्ला जिंदा रहे और कोई बहन और कोई भाई पैदा किया तो लोग उस पे भी उंगली रख देंगे कि चलो पूरा नबी नहीं तो ये नबी का भाई तो है, आधा नबी तो होगा ना। बड़ा आलिमुल गैब है खुदावंद करीम।
شکم مادر میں ہے ابھی کہ حضرت عبداللہ انتقال فرما گئے. دنیا والوں کو شبے سے بچا دیا، ورنہ خدا کی قسم اگر لوگ غلام احمد قادیانی کو نبی مان سکتے ہیں تو رسول اللہ کے بھائی کو کیسے چھوڑ دیتے؟ وہ تو شکر ہے اللہ میاں نے پہلے ہی کام ختم کر دیا. میرا نبی آئے اکیلا آئے، میں بھی اکیلا ہوں، میرے نبی تو بھی اکیلا. میری خدائی میں کوئی ساتھی نہیں، تیری مصطفائی میں کوئی ساتھی نہ ہو. میرا ساتھی ہمسر ثانی کوئی نہیں، اس لیے تیری بھی نبوت میں کوئی ساتھی اور ہمسر نہیں ہوگا. انتقال فرما گئے، یتیم پیدا ہوئے. اللہ اللہ، آج تو مر جائے تیرا بچہ یتیم ہو جائے، سارا خاندان آنسو بہائے گا. خدا کی قسم امام الانبیاء شکم مادر میں یتیم ہو گئے. یہ ثابت کر دیا اب کل کو باپ یوں نہ کہے نبی کو، آج تو توحید بیان کرنے لگا، کل میری کمائی کھائی تھی. فرمایا میرے کالی کملی والے کو کوئی بہتا نہ دینے والا نہ ہو. پہلے یتیم بنا دیا. علماء نے لکھا ہے چند دن پہلے، تھوڑے ہی دن گزرے تھے، ان باتیں ہو رہی ہیں، چل رہی ہیں کہ سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس ربیع الاول کے مہینے میں، تحقیق علماء کی یہ ہے کہ 9 ربیع الاول کی یا 11 ربیع الاول کی، اس میں اختلاف ہے پیدائش میں، اور وفات میں کسی کا اختلاف نہیں. جس دن تم ڈھول بجاتے ہو وہ تو میرے آقا کی وفات کا دن ہے. ولادت ہوئی. علماء نے لکھا ہے کہ سیدہ آمنہ خاتون کے گھر میں اتنی غربت تھی، اتنا افلاس تھا کہ چراغ میں تیل بھی نہ تھا. میں کہتا ہوں یہ بات نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے خداوند کریم کی ذات بے نیاز ہے. فرمایا جہاں پر 2 جہان کی روشنی نور نبوت آ رہی ہو وہاں چراغوں کا کیا کام ہے؟ کیا کریں گے چراغ وہاں؟ ادھر دنیا میں قدم رکھا، فارس کی آگ بجھ گئی جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی. قیصر و کسریٰ کے کنکرے گر گئے، طرح طرح کی بت قدومی سلسلے آ گئے. تمام دنیا میں چہل پہل مچ گئی. نجومیوں نے خبر دے دی ایک آنے والا آ چکا جس کے آنے سے شرک ذلیل ہو کر نکلے گا. آبادن کی دائیں آئی مکہ مکرمہ میں بچے لینے کے لیے. بچے دیہات میں پالے جاتے تھے. جو آتی ہے سنتی ہے بچہ تو اس گھر میں ہے مگر یتیم ہے، دودھ کے پیسے کون دے گا، معاوضہ کون دے گا، چپکی سی کھسک جاتی ہے، دوسروں کے بچے لے کر کے چلی گئی. حلیمہ دیر سے پہنچی، راستے میں کہنے لگی او دائی ہو مکے کے سارے بچے لے آئی ہو یا کسی کو چھوڑ کے بھی آئی ہو؟ کہنے لگی ایک یتیم باقی ہے. حلیمہ کہتی ہے چلو مجھے اگر وہ بچہ نہ ملے گا میں نہ لے سکوں گی، اس بیوہ ماں کے غم میں شریک تو ہو جاؤں گی. دروازے پہ آتی ہے، دستک دیتی ہے. حلیمہ نے آمنہ نے دروازہ کھولا رضی اللہ تعالی عنہا. حلیمہ کہتی آمنہ میں نے سنا ہے تیرے لال کو کسی نے پسند نہ کیا. حضرت آمنہ کہتی ہے حلیمہ خبردار یوں نہ کہنا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ میرے لال نے کسی کو پسند نہ کیا. حلیمہ کہنے لگی چل زیارت تو کرا، تیرے یتیم کو دیکھ تو لوں. چادر اٹھائی، حسن کا لشکارا لگا، حلیمہ کی آنکھیں چندھا گئی. فکر پیدا ہوئی یتیم کے نام سے کائنات کی دولت آمنہ اپنے گھر میں لیے بیٹھی ہے. حلیمہ کہتی ہے آمنہ تیرا لال مجھے بہت اچھا لگا ہے. فرمانے لگی حلیمہ سیانی عورت ہو کر عقل کی بات کر. محبت کی ٹریفک 2 طرفہ چلتی ہے، عاشق کی طرف سے بھی معشوق کی طرف سے بھی. اگر تیرے دل میں محبت ہے تو یہ بھی تو سوچ لے میرے لال نے بھی تجھے پسند کر لیا ہے.
کہنے لگی آمنہ میں نے ہزاروں بچے دیکھے مگر میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. آمنہ کہنے لگی میں نے بھی دیکھے ہیں بڑے بڑے حسین مگر آج تک میری آنکھ نے بھی ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. جبریل امین نے کہا کہ حلیمہ آمنہ تم تو ایک شہر میں رہتی ہو, تم کیسے دیکھ لیتی؟ ایسا حسین تو میری آنکھ نے بھی نہیں دیکھا. اللہ آواز آئی جبریل تم دیکھ کیسے لیتے؟ میں نے ایسی صورت والا آج تک پیدا کیا ہی نہیں. بے شک بے شک. یہ صورت تو میں نے سنبھال کے رکھی تھی, یہ تو میں نے حفاظت سے رکھی تھی, یہ تو میں نے بچا کے رکھی تھی, اور یہ آخری نبی ہے. الہ العالمین اب تو پیدا کیا کرو گے, اب تو ایک آیا دوسرا آئے گا تیسرا آئے گا, اب تو بنانے لگے ہو. فرمایا نہیں, مجھے اپنے جلال کی قسم جس سانچے میں نے صورت مصطفیٰ کو ڈالا ہے اس کو بنا کر وہ سانچہ ہی میں نے توڑ دیا ہے, اب اور ایسا کوئی نہیں آئے گا. سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہے میں بڑی حیران ہوئی, غلاظت سے پاک, گندگی سے پاک, صاف ستھرا چہرہ, مسکراتے ہوئے پیدا ہوئے. تشریف لاتے ہی میں نے جھک کے دیکھا میرے گھر میں روشنی کیسی ہوئی, یہ تابانی کیسی, یہ چاروں طرف چمک دھمک کیسی. جب میری نظر پڑی تو دیکھتی کیا ہوں, میرے یتیم کا سر سجدے میں ہے. یہ ثابت کرنے لگے کہ میری اماں میں سارے دروازوں سے ہٹا کر لات سے, منات سے, عزا سے, پانی سے, درختوں سے, آگ سے, برف سے, پیپل سے, سب سے دنیا کو ہٹا کر ایک دروازے پہ سجدے کراؤں گا. میری جبین نیاز بھی ایک ہی دروازے کے لیے جھکنے کے لیے آئی ہے بس. کیا بات تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس رات میں تشریف لائے, وہ رات نرالی, وہ گھر نرالا, وہ ماں نرالی, وہ باپ نرالا, وہ جگہ نرالی, تمام چیزیں شان کے اعتبار سے بہت بڑی عظمت کی مالک ہیں. اور کیوں نہ بہت کچھ کہتا من موہن نبی, من تھار نبی, من موہن نبی, من تھار نبی, تیری ذات دیا کیا باتانے, جے بولنی منہ پھل کھڑ دے, تیری بات دیا کیا باتانے. انوار دیا, انوار دیا برساتا سن, ایک دوجی نو کہندیا راتا سن. انوار دیا برساتا سن, ایک دوجی نو کہندیا راتا سن. جس رات دی تڑکے آ پائے اس رات دیا کیا باتاں نے. وہ رات نرالی, وہ جگہ نرالی, کہتا کد کرم ہوئے سرکاراں دے, کد کرم ہوئے سرکاراں دے, غم ٹل گئے آگن ہارا دے. فتح اللہ والی سے جتے ملاقات دیا کیا باتاں نے. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حلیمہ جلدی جلدی لے کے نکلنا چاہتی ہے. میں کمزور عورت ہوں, کوئی اور نہ آ نکلے, آمنہ کی نیت نہ پھر جائے, میں اس دولت کو جلدی لے کے نکلوں. کیا منظر ہوگا جب حلیمہ لے کے نکلی ہے رحمت دو عالم, سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت آمنہ مڑ مڑ کے اٹھ کے آتی ہے, حلیمہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں, میرے یتیم کو پھر دکھا دے. اور کہتی ہے حلیمہ یتیم سمجھ کر بے پرواہی نہ کرنا, معاوضہ دینے میں جان لڑا دوں گی, بہت کچھ دوں گی, میرے یتیم کی قدر کرنا, بغیر باپ کا سمجھ کر بے پرواہی سے نہ کرنا. سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, حلیمہ نے سینے سے لگایا ہوا ہے. حلیمہ کہتی ہے میرے سینے میں ٹھنڈ محسوس ہوتی تھی, گود میں لے کے بیٹھ گئی. حلیمہ کا خامند آگے بیٹھا ہے.
अल्लाह मियाँ ने ऊंटनी को समझा दिया कि देखिए मेरे नबी की तरफ पीठ किए बैठा है, इसलिए बेअदबों को उठाकर ना ले जाना। नहीं चलती, नहीं उठती। हलीमा कहने लगी बख्तों वाला बच्चा मालूम होता है, आप अपनी गोद में ले ले। हलीमा के खामिद ने गोद में लिया, खुद ब खुद उठ खड़ी हुई और बताई ये कहने लगी अब अदब तुमने किया, अब कदम वहां रखूंगी जहां नजर पड़ेगी। अब वो दाइयां जो पहले जा चुकी थी उन्होंने पीछे जो मुड़कर देखा, गर्द गुबार उड़ रहा है, बरक रफ्तार ऊंटनी बन गई, बिजली की तरह दौड़ रही है। कोई कहने लगी बचाओ बचाओ बचाओ, कोई लुटेरा पीछे आ रहा है। दूसरी कहने लगी तूने तो 6 नंबर की आंख ऐनक लगाई हुई है, आगे आगे सितारा तो देख, ऐसा मालूम होता है लुटेरा नहीं रुश्तो हिदायत का सवेरा आ रहा है। हलीमा अपने घर में लेके पहुंची, अपने खामिन को कहने लगी भूख लगी होगी, कोई 1-2 कतरा देख तो सही बकरी के नीचे दूध मिल जाए। छोटा सा बर्तन छांट के दिया, वो भर गया। फिर दूसरा बर्तन मांगा, तीसरा बर्तन लिया। हलीमा के घर के बर्तन तो खत्म हो गए मगर बकरी के नीचे से दूध खत्म ना हुआ। यहां आने वाले मेहमान की बरकत है, नबी जहां गए बरकतें ही बरकतें आई। बचपन गुजर रहा है। खुद हलीमा फरमाती है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मैं कभी कभी मोहब्बत में आकर, फरते मोहब्बत में आकर दूसरी तरफ का दूध भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पिलाना चाहती कि दूसरे का हिस्सा भी इन्हीं को पिला दूं। कहती रब्बे दुल जलाल की कसम कभी मुंह नहीं लगाया। जिस जुबान से खुदा का कुरान सुनाना है, जिस जुबान से अल्लाह पाक की तौहीद बयान करनी है, उस हलक में दूसरे का हक अगर चला गया तो फिर बयान कैसे होगा। नबी के बचपन की तालीम है दूसरों का हक ना खाओ, दूसरों का माल ना खाओ, किसी को लूटो मत, किसी को डजल और फरेब के साथ धोखा ना दो। आज हमारी जुबान पे है कि मियां जब तक कोई हेरा फेरी ना हो काम ही नहीं चलता। अच्छा अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी, आया तो मेरे लिए और रगड़ा चढ़ा दिया तेरा, फिर बेशक अल्लाह अल्लाह। तुम जो कह रहे हो कि हेरा फेरी के बगैर तो काम ही नहीं चलता, अगर इजराइल ने हेरा फेरी शुरू कर दी तो काम खराब होगा। वो चलता क्यों नहीं, यूं को तेरा नहीं चलता। पहले तो हर मैदान में इतनी सफाई हुआ करती थी कि ताजिर भी, जिम्मेदार भी, मुलाजिम भी, अमीर भी, गरीब भी, हर आदमी सफाई चाहता था। सफाई से लो, सफाई से दो। अब तो छोटे बड़े, अमीर गरीब, हाकिम महकूम तमाम के तमाम रगड़ा पट्टी में लगे हुए हैं। बस 34 बरस गुजर गए इस्लाम को कमेटियों के सुपुर्द करते करते कि तुम परख के देखो इस्लाम पतला है कि मोटा है। जो आता है इस्लाम को कमेटी के सुपुर्द करता है, अपने घर में नहीं आने देता। लगा चल कमेटी तुझे देखेगी, तू तकड़ा है कि माड़ा है, तू पतला है कि मोटा है, छोटा है कि नेड़ा है, कमेटी तुझे परख के देखेगी। नबी की सीरत का ये तकाजा नहीं। नबी ने बचपन में दूसरे के हक को मुंह नहीं लगाया। आज 70 साल का बूढ़ा होकर सफेद दाढ़ी है और फिर भी दूसरे का हक खाने से बात नहीं आता। इमामुल अंबिया महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिस शिर्क की जड़ें पैदा होते ही उखेड़नी शुरू की थी, आज वो इबादत बना हुआ है। आज उसको हमने इबादत का रंग दिया। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सैयदा हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गोद में लेती है, बड़ा प्यार करती है। कितनी खुश नसीब माई होगी जिसको हुजूर की रज़ाई मां बनने का शरफ हासिल हुआ।
تو کیا جانے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہے، ایک غلام ہے، دیوانہ پروانہ ہے، اس کی کئی شادیاں ہیں، عورتیں اس کی کہتی ہیں، کئی بیویاں ہیں، ہر بیوی کہتی ہے میں نے یمن سے عطر منگا کے دیکھ لیا، میں نے فلسطین سے عطر منگا کے دیکھ لیا، میں نے مصر سے عطر منگا کے دیکھ لیا، جیسی خوشبو تیرے بدن سے آتی ہے وہ عطر کہیں ملتا نہیں۔ صحابی رو پڑا اور کہنے لگا جہاں سے مجھے یہ عطر ملا ہے وہ دکان ختم ہو گئی، میں بڑا سخت بیمار تھا، مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے پوچھنے کے لیے تشریف لائے، میں نے عرض کیا میرے بدن میں بڑا شدید درد ہے، بڑی تکلیف ہے، آپ نے رحمت والا ہاتھ میرے بدن پہ پھیر دیا، اس دن سے آج تک ہی میرے جسم کی خوشبو کا کستوری اور زعفران مقابلہ نہیں کر سکتے۔ نبی نے جس کے بدن پہ ہاتھ پھیرا، ارے اس کی خوشبو ختم نہیں ہوتی، جو حلیمہ 2-2.5 برس تک سینے سے لگا کر دودھ پلاتی رہی، حلیمہ کو کتنا اونچا مقام ملا ہوگا۔ بچپن گزرا، جوانی آئی، شباب آیا، عادت ہے اللہ اللہ کرنے کی، عبادت کرنے کی، کئی دن کا کھانا دانا لے کر غار ہرا میں جا کر اعتکاف فرماتے ہیں۔ وہاں بیٹھے بیٹھے ایک دن فرشتہ آیا اور اس نے قرآن مجید کی 2 آیتیں سکھا دی، اتنا سرور آیا، اتنی لذت آئی، اتنا کیف آیا، اتنی حلاوت آئی، اتنا ذائقہ پڑا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بےتاب رہتے تھے کہ خدا کا قرآن اور کب فرشتہ لے کے آئے گا، کب وحی آئے گی، کب وحی آئے گی۔ حضور تو قرآن کا انتظار کرتے تھے، ہم انتظار کرتے ہیں کب؟ ہماری کوٹھیاں، ہمارے بنگلے، ہمارے گھر، ہماری بیٹھکیں، بچے قرآن پڑھنے کے لیے وہاں بلائے جاتے ہیں نا، مرنے کے بعد بچے قرآن خانے کے لیے بلائے جاتے ہیں، تو گلی میں سے جو گزرتا ہے تو بچوں کے پڑھنے کی آواز آتی ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مدرسہ کب سے کھلا، تو کہتا ہے یہ مدرسہ ہے کہ نہیں صاحب، یہ فلاں کا مکان ہے اور وہ فوت ہو گئی ہے، قرآن خوانی ہو رہی ہے۔ جب تک میں اور آپ مریں گے نہیں ہمارے گھر کا قرآن کو رستہ نہیں مل سکتا۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمانے کے بعد خدا کی قسم قرآن سنانے میں، لوگوں تک پہنچانے میں رات دن جو دکھ اٹھائے، جو پریشانیاں جھیلی، وہ محتاج بیان نہیں۔ سیرت کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، حدیث پاک کی کتابیں اٹھا کر کے دیکھو، ارشاد فرمایا جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا۔ سارا مکہ گواہ ہے، کوئی گلی ایسی نہیں، کوئی چوک ایسا نہیں، کوئی بازار ایسا نہیں جہاں پر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر نہ مارے گئے ہوں۔ خود ارشاد فرماتے ہیں غیر تو غیر رہے، بیگانے تو بیگانے رہے، سگے چچا کا یہ حال ہے، ابو لہب کا یہ حال ہے، سر سے پاؤں تک جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں پہ سگے چچے کے ہاتھ کا پتھر نہ لگا ہو۔ آج امتی کہتا ہے نہ کوئی برا مانے، نہ کوئی ناراض ہو، اور بس تمام کام یوں ہی ادا ہو جائیں، تو اس طریقے سے کیسے ادا ہوں گے؟ اللہ کا قرآن بھی آ جائے، نبی کی سنت بھی ادا ہو جائے، فرائض اور واجبات بھی ادا ہو جائے، تمام چیزیں ادا ہو جائے، اور قوم بھی اور مخلوق بھی اور امیر بھی اور غریب بھی سارے راضی ہو جائیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں اگر تاثیر نہیں اور کس کی زبان میں تاثیر ہوگی؟ بیت اللہ میں کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ایک کافر نے دھکا دیا، پیشانی دیوار میں جا کے لگی، ناک سے لہو جاری، منہ سے لہو جاری، قرآن کی برابر تعلیم ہو رہی ہے، تلاوت ہو رہی ہے۔ گویا میرے آقا کی یہ سنت ہے کہ مار کھا اور قرآن پڑھ، مار کھا اور رب ذوالجلال کا نام بلند کر۔ تمہیں کیا معلوم کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا، تم اور میں تو نہیں جان سکتے۔
ٹھیک ہے، یہ بات مخفی نہیں ہے، اس کا کون انکار کرتا ہے کہ امام الانبیاء کا حسن، آپ کا جمال، آپ کا جو خداوند کریم نے صورت بخشی تھی وہ سارے جہان سے نرالی تھی. اور یہ بھی تو دیکھ کہ اس حسن پہ، اس چہرے پہ لوگوں نے پتھر مار مار کر اس کو زخمی کیوں کیا ہے؟ وہ کیا بگاڑ ہے؟ وہ کون سی بات تھی جس پر اپنوں نے مارا، پرایوں نے مارا، دن میں مارا، رات کو مارا، شام مارا، اور حالت یہ ہوئی خود شہنشاہ کائنات نے درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک وقت میں 8 دن تک کی ہمیں کھانا دانا دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوا. اللہ اللہ، سرکار نے بھی، صحابہ نے بھی، صحابیات نے بھی درختوں کے پتے چبا کر گزارے فرمائے، اور انہوں نے پتے چبا کر خدا کا قرآن پڑھا. آج تو مکھن کھا کر قرآن نہیں پڑھتا، بیماری میں پھنسا ہوا ہے، ضلالت کی، گمراہی کی، اور خدا کے نور کو تیرے دل میں ٹھکانا نہیں ملتا، تیرے دماغ میں خدا کے نور کو جگہ نہیں ملتی، اللہ کے قرآن کو جگہ نہیں ملتی. بس نشے میں پھرتے ہیں کئی لوگ، تو میں چودھری ہوں، میں شیخ ہوں، میں فلاں افسر ہوں، میں فلاں ذمہ دار ہوں، میری پیری بڑی چمکی ہوئی ہے. ارے تو کچھ بھی نہیں، موت نے آ کر کے تو بڑوں کو صفایا کر دیا. جب موت آتی ہے وہ صدر کو نہیں دیکھتی، وہ گورنر کو نہیں دیکھتی، وہ وزیر اور سفیر کو نہیں دیکھتی، وہ پیر اور فقیر کو نہیں دیکھتی، وہ تو یکدم آ کر کے جھٹکا مارتی ہے. کوئی پتہ نہیں چلتا اس کے آنے سے سیکنڈ پہلے بھی. تمہیں عرض کر رہا تھا طائف کی مار دیکھو، مکے کے بازاروں کی مار دیکھو. خدا کی قسم میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، حضور کا لہو لہان چہرہ فاطمۃ الزہرا نے اپنے ہاتھ سے دھویا، حضور کا خون مبارک بہا، لباس تر بتر ہو گیا. سیدہ زینب لپٹ گئی، او لوگوں میرے ابا کو نہ مارو، بیٹی کے کپڑے بھی خون آلود ہو گئے. پانی لے کر آئی تھی، کلی جو کی تو منہ سے لہو آیا. ایسی صورت میں بھی اللہ کے قرآن کو نہیں چھوڑا، اللہ کی توحید کو نہیں چھوڑا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 13 سال معمولی زندگی نہیں. او سردار کائنات، او شہنشاہ کائنات، او امام الانبیاء، او نبیوں کا نبی، او فرشتوں کا نبی، اور مارنے والے مکے کے لوگ مار مار کر کے ہر اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں. ایک دن پہاڑ میں تشریف فرما ہے، اکیلے تشریف فرما ہے. ابو جہل سامنے سے آیا اور آپ کی کہنے لگا کیا سوچ رہے ہو؟ حضور نے کوئی جواب نہ دیا، پتھر اٹھایا اور سر مبارک میں دے مارا. لہو کی دھار دور جا کے پڑی، پھر بھی کچھ نہیں فرمایا. مجھے کیوں مارتے ہو؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پتا چلا، جو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں بنے تھے، کہ میرے بھتیجے کو مارا ہے. ابو جہل کی پیشانی جا کر زخمی کی، کمان ماری اس کے ماتھے میں، اور تم نے کیا سمجھا؟ لواری سمجھ رکھا ہے، اکیلا سمجھ رکھا ہے. میں بھی زندہ ہوں، وہ میرا بھتیجا ہے. کمان مار کر ابو جہل کا سر پھوڑ دیا، اور آ کے کہنے لگا میرے بھتیجے خوش ہو جا، تیرا بدلہ لے کے آیا ہوں. حضور نے کوئی جواب نہ دیا. کہا تو سنا نہیں؟ غم نہ کرنا، میں تیرا چچا زندہ ہوں، میں بدلہ لے آیا ہوں. فرمایا چچا جان اگر لوگوں سے میں نے بدلے لیے، معاف کرنا کون سکھائے گا؟ جب مارنے والا مجھے مار کے چلتا ہے، رب ذوالجلال کی قسم میں تو اس کو اسی وقت معاف کر دیتا ہوں. اگر مجھے خوش کرنا ہے، کلمہ پڑھ، اللہ کی توحید کا اعلان کر، میری رسالت کا اقرار کر. اگر مجھے راضی کرنا ہے، میں کسی کو مارنے پہ راضی نہیں. صحابہ
کرام کے پیٹ پہ اگر پتھر بندھے ہوئے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکم مبارک پہ 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں، وزن برابر اٹھا کر کے لے جاتے ہیں، آپ لیٹے ہوئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ اٹھ بیٹھے، پشت پہ نظر پڑی فاروق اعظم کی، دیکھ کے رونے لگے، بوریے کے نشانات پیٹھ میں موجود ہے، پشت میں موجود ہے، اور میرے آقا کیسر و کسرا کے شہنشاہ ایش کرتے ہیں، شہنشاہ کائنات کا یہ حال ہے، فرمایا فاروق گھبرانا، آخرت اللہ میاں نے ہمارے لیے بنائی ہے، ہم آج گدوں میں ہی رہ لیے، زیبائش میں ہی رہ لیے، اسی میں پھنس کر کے رہ گئے، زیب و زینت ہو، بڑائی ہو، اونچی بلڈنگ ہو، اور ایک کام تو اس کا ہے جس کو خداوند کریم اونچا ایمان عطا فرماتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ بے شک بے شک بے شک، اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دوستو، یہ تھا آج کا پیارا سا قاری صاحب کا دلچسپ بیان جو آپ نے سنا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کا قاری صاحب کا یہ بیان پسند آیا ہوگا۔ اس بیان کے آخر میں آج ہم آپ سے شیئر کریں گے بہت ہی پیاری باتیں۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ ذکر فرماتے ہیں، اس علم سے مراد یہ ہے کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم دی، اور بعض مفسرین اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عظمہم کلمات التقوی میں کلمہ تقوی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو مراد لیا ہے۔ حضرت امام ابو القاسم کشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ کلمات اہل معرفت نے سماعت فرمائے تو انہوں نے وجود باری تعالیٰ کے سوا کوئی اور مطلب نہ پایا۔ جیسا کہ جب کوئی شخص اپنی زبان سے کہتا ہے اللہ یا اس کلمہ کو کسی دوسرے شخص سے سنتا ہے تو اپنے دل و دماغ سے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کی شہادت دیتا ہے، نیز یہ کلمہ سوائے ذات الہ کے اور کسی پر صادق ہی نہیں آ سکتا، اور کہنے والے کو ذات خدا بندی کے کچھ سوجتا ہی نہیں، گویا کہ اس وقت وہ ایسی کیفیت سے سرشار ہوتا ہے کہ زبان پر اللہ اللہ، دل میں اللہ اللہ، روح وجد میں آ کر پکارتے ہیں اللہ اللہ، سر سرفرازی سے شہادت دیتا ہے اللہ اللہ، اور اپنے ظاہری وجود سے اللہ تعالیٰ کے روبرو ہونے کی محبت رکھتا ہے۔ نیز کہا گیا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اولیاء کرام کے لیے موسم بہار ہے، اور اس کی کلیاں واصل الہی ہے، اور اس کی نہریں قرب میں اضافہ ہے۔ پس جس کو اللہ تعالیٰ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی نعمت سے نواز دیا، اسے اپنے کشف و جلال میں مدہوش فرما لیا، اور جسے الرحمن الرحیم عنایت فرمایا، اسے اپنے لطف خاص میں جگہ مرحمت فرمائی۔ کتاب الاضلاب باب میں مرقوم ہے کہ بسم اللہ کی اس کا باب دروازہ ہے، اور سین اس کی ثنا یعنی روشنی ہے،
میم اس کی مجد یعنی بزرگی ہے۔ باز نے فرمایا بے سے باب دروازہ، سین سے سلام اور میم سے اس کا انعام ہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو یہ تھا آج کا پیارا سا دلچسپ بیان جو آپ نے سنا۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہوگا۔ آخر میں گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی کر لیجئے، تاکہ اسی طرح ڈیلی بیس پر قاری صاحب کے بیانات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ۔ ہم انشاءاللہ عز و جل پھر سے ملیں گے قاری صاحب کے ایک نئے دلچسپ بیان کے ساتھ۔ اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔